بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ہے سیکنڈ میرج وداؤٹ پرمیشن، کہ دوسری شادی بغیر اجازت کے جب کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں قانون ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس گفتگو میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، جو ایشوز زیر بحث آئیں گے یا جو سوالات ہم نے وضع کیے ہیں، ان میں پہلا کویسچن یہ بنتا ہے کہ کیا بغیر اجازت شادی واقعی شریعت کے خلاف ہے؟ اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا درست ہے؟ اور تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا دوسری شادی کے لیے براہ راست پہلی بیوی سے اجازت لی جائے گی؟ اور چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا دوسری شادی کے لیے اجازت کی بنیاد شریعت میں کہیں موجود ہے، کوئی نص ایسی موجود ہے جس سے کوئی فقہی اصول اخذ کیا گیا ہے، کوئی انفرنس ڈرا کیا گیا ہے؟ اسی طرح پانچواں ایشو اور سوال یہ بنتا ہے کہ کیا شریعت سے جو اصول فقہی حکم اخذ کیا جاتا ہے، کیا اسے اسی طرح ریاستی قانون کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اس پر اسی طرح عمل کرنے کا انسان اور شہری پابند ہوتا ہے؟ اور آخری ایک امپورٹنٹ کویسچن اور ایشو یہ بنتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے قانون ہمیں کیا پروسیجر دیتا ہے۔ اس ٹاپک پہ آگے چلتے ہوئے یہ بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں کہ یہ جو قانون ہے، سیکشن 6 ہے فیملی لاز کی، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی، جو پولیگمی کو ڈیفائن کرتی ہے، اور پولیگمی کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن دی گئی ہیں کہ دوسری شادی کرنے کی اجازت کس طرح ہوگی، وہ اجازت کس طرح لے گا اور کیا پروسیجر ہوگا، اور جو اس پروسیجر کو وائلیٹ کرے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اسے پھر کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ اس میں جو چیزیں قانونی لحاظ سے زیر بحث آئیں گی، اس میں ایک تو سیکشن 6 پہ ہم بات کریں گے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 پہ، اور پھر سیکشن 2 سب کلاز 2A ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939، اور پھر اسی طرح قرآن حکیم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 35 کی روشنی میں ہم اپنی بات کریں گے اور اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ تر جو زیر بحث جو دو چیزیں اس میں رہیں گی، ایک سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس اور ایک قرآن حکیم کی یہ جو دو امپورٹنٹ آیات مبارکہ ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس سے یہ اصول وضع کیا گیا اور ایک انفرنس ڈرا کر کے مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں دفعہ 6 کو متعارف کروایا گیا تھا۔ اس کے لیے پہلے یہ بات آگے چلنے سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب یہ سیکشن 6 جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور یہ جو پولیگمی کے حوالے سے جو قانون بنا تھا، اس پہ ہمارے کافی عوامی سطح پہ مذہبی حلقوں میں اس پہ تنقید بھی کی گئی، اس پہ اشکالات جو ہیں وہ سوالات اٹھائے گئے، اور اس کو زیادہ زور اور اس پہ جو تنقید تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جو سیکشن 6 ہے مسلم فیملی لاز کی، یہ اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام ہے، اگینسٹ دا شریعہ ہے، اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے احتجاج کیے گئے اور مطالبہ کیا گیا گورنمنٹ سے کہ اس سیکشن کو ختم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مرد کو بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اور کسی بھی مرد پہ آپ یہ پابندی عائد نہیں کر سکتے کہ وہ اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا پہلی بیوی اس کی موجود ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اسے آپ پابند نہیں کر سکتے کہ وہ پہلی بیوی سے پرمیشن لے گا، اور پرمیشن لینی ضروری ہے۔ تو اسی طرح اگر پہلے اس کی 2 بیویاں موجود ہیں یا 3 موجود ہیں اور پھر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے، تو پہلی بیویوں سے اجازت لینی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی جو بغیر اجازت شادی جو ہے، یہ قانون کی جو وائلیشن قرار دی گئی ہے، کیا یہ اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام ہے، اور کیا اس کی ضرورت تھی، یا کہ یہ کوئی غیر ضروری قانون تھا جو بنا دیا گیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔
تو جب یہ سیکشن 6 اس قانون میں ڈالی گئی تو اس میں بہت سارے جیورس سے، بہت بڑے بڑے عالم اسلام کے بڑے چوٹی کے علماء اور فقہا سے کنسلٹیشن کی گئی، ان سے رائے لی گئی، ان سے مشورہ لیا گیا، اور ان کی تحقیق اور علمی تحقیق کی روشنی میں یہ فقہی اصول ڈرا کرتے ہوئے یہ سیکشن 6 جو ہے وہ وضع کی گئی تھی۔ تو اس میں جو پہلی ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہے، اور وہ آیت نمبر 35 جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہی وہ آیت سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے 35 نمبر، جس سے سیکشن 6 کا تمام پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا جو تمام پروسیجر بتایا گیا ہے پولیگمی کے حوالے سے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کی تمام سپرٹ، اس کی تمام جو دانش ہے، اس کے اندر جو فہم ہے، وہ اسی آیہ مبارکہ سے جیورسٹ نے اس انفرنس کو ڈرا کیا ہے، اور یہیں سے اس کی بنیاد لی گئی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کے سیکشن 6 جو ہے وہ وضع کی گئی ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر جو 35 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس میں کسی ان بن کا خوف ہو، یعنی کسی تنازع کا خوف ہو، تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں جو رہنمائی ہماری کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے، وہ تنازع کسی علیحدگی کے معاملے میں ہو سکتا ہے، وہ کسی خرچ خوراکے کے معاملے میں ہو سکتا ہے، وہ کسی طلاق کے معاملے میں ہو سکتا ہے، وہ دوسری شادی کے معاملے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے تو یہ آیہ مبارکہ ہمیں ایک پورا پروسیجر دے رہی ہے کہ آپ عورت کی طرف سے بھی ایک فیصلہ کرنے والا، ایک بات کرنے والا، جرگے میں بیٹھنے والا مقرر کریں گے، اور اسی طرح ایک سمجھدار بندہ مرد کی طرف سے بھی آپ جرگے میں بیٹھنے والا اور بات کرنے والا اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنے کی صلاحیت رکھنے والا جو ہے وہ مقرر کریں گے، اور بیٹھ کے ایک اجتماعی کوشش آپ کریں گے کہ یہ جو تنازع پیدا ہو چکا ہے، چاہے وہ تنازع کسی بھی لحاظ سے ہے، اس کو حل کر لیا جائے، اور ان کے درمیان اس معاملے کو سیٹل کرتے ہوئے صلح کروا دی جائے، یا کوئی انصاف یا عدل سے کام لیتے ہوئے اس معاملے کو نمٹایا جائے۔ تو سیکشن جو 6 ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اسی پروسیجر کو بیان کرتی ہے، یعنی وہ اس سیکشن 6 میں اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں آربیٹریشن کاؤنسل جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے یونین کاؤنسل کی سطح پہ۔ یونین کاؤنسل ایک اسٹیٹ کا، ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جس کو جرگہ کرنے کی، میملی میٹر کو سیٹل کرنے کی جو ہے وہ پاور دی گئی ہے، اور اسے یہ بتایا گیا ہے، اس کے یہ اختیارات اسے دیے گئے ہیں کہ آپ میاں بیوی کے تمام معاملات کو اسی طرح سالسی کاؤنسل بنا کے، آربیٹریشن کاؤنسل بنا کے آپ ان کو جو ہے وہ سالو کریں گے۔ تو یہاں پہ جو اس آیہ مبارکہ میں جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ آپ سیکشن 6 میں آپ کو ملتا ہے، جس میں دوسری شادی کو پہ بات کی گئی ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کی اجازت کا پروسیجر دیا گیا ہے۔ تو اس یہاں سے یہ انفرنس ڈرا کر کے سیکشن 6 کو جو ہے وہ یہاں پہ وضع کیا گیا۔ اس کے بعد اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ایسا تنازع پیدا ہو جائے یا میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے کو آپ سیٹل کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، چاہے کوئی خرچے خوراکے کا معاملہ ہے، اور یہاں پہ تو اسپیسیفکلی یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ آیت مبارکہ کہ اگر کوئی ایک سے زائد بیویوں کا جو ہے وہ معاملہ ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، ان کے درمیان تم انصاف سے کام نہیں لے سکو گے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ تینوں یہ جو آیت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 35 ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس کو ذہن میں رکھ کے جب آپ سیکشن 6 کو آپ پڑھتے ہیں مسلم فیملی لاز کو، تو وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ بتاتی ہے نو مین ڈیورنگ دی سبسسٹنس آف این ایگزسٹنگ میرج، کوئی شخص بھی جو ہے پہلی شادی کی موجودگی میں شیل ایکسپٹ ود دا پریویس پرمیشن ان رائٹنگ آف دی آربیٹریشن کاؤنسل، شادی نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ وہ آربیٹریشن کاؤنسل سے اس کی تحریری اجازت لے لے، کانٹریکٹ اندر میرج، تب تک وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ نور شیل اینی سچ میرج کانٹریکٹڈ وداؤٹ سچ پرمیشن بی رجسٹرڈ انڈر دس آرڈیننس، اور نہ ہی کوئی ایسی شادی رجسٹر کی جائے گی جو وداؤٹ پرمیشن جو دوسری شادی کی جائے گی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایسی کوئی شخص، کوئی ہسبینڈ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو اس قانون کے مطابق، اس آرڈیننس کے مطابق اسے رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ An application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner۔ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور پہلی شادی موجود ہے، پہلی بیوی موجود ہے، تو اس سے اجازت لینے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں گے چیئرمین آف یونین کاؤنسل کو ٹوگیدر ود دی پرسکرائبڈ فی، اور ساتھ وہ فی بھی لگائیں گے اگر کوئی فیس مقرر کی گئی ہے، اینڈ شیل اسٹیٹ دا ریزنس فار دا پروپوزڈ میرج، اور اس میں آپ اس درخواست میں وہ تمام وجوہات بھی لکھیں گے کہ آپ کیوں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیوں یہ ضرورت پیش آ گئی ہے، اینڈ ویدر دا کنسینٹ آف ایگزسٹنگ وائف اور وائفس ہیز بین obtained thereto، اور اس میں یہ بھی لکھیں گے کہ یہ بیوی جو ہے وہ مجھے اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، اگر انکار کر رہی ہے یا انکار کیوں کر رہی ہے، اس کا انکار ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ ہے، اور اسے اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اس کی اوپینین آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے۔ On receipt of the application under subsection 2, the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative۔ جب آپ کی اپلیکیشن چیئرمین کو پہنچ جائے گی تو ہی شیل بی ڈیوٹی باؤنڈ، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کو بھی اور خاوند کو بھی کہے گا کہ کیا کہے گا کہ آپ ایک ایک اپنا نمائندہ مقرر کریں اور ہمارے پاس بھیجیں۔ یہ بالکل سیکشن 6 کی جو یہ ورڈنگ ہے، یہ بالکل آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے، وہاں سے یہ انفرنس ڈرا ہوا ہے کہ وہاں بھی وہ یہی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب ایسا کوئی خوف تمہیں پیدا ہو کہ ان کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوگا اور یہ کوئی جھگڑا ہوگا یا یہ کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، تو ایک جو ہے حکم مرد کی طرف سے بٹھایا جائے گا اور ایک حکم عورت کی طرف سے بٹھایا جائے گا، اینڈ دا آربیٹریشن کاؤنسل سو کانسٹیٹیوٹڈ میں، تو ایک ثالثی کاؤنسل بنائی جائے گی، ثالثی کاؤنسل بنائی جائے گی جس میں چیئرمین یونین کاؤنسل بھی بیٹھے گا، وہ چاہے تو کسی اور معزز بندے کو بھی بٹھا سکتا ہے، اور ان دو بندوں کو تو لازمی بٹھائے گا جو ایک نمائندے کی حیثیت سے اس آئے مبارکہ کی روشنی میں بھی اور اس سیکشن 6 کی روشنی میں مقرر کیے جائیں گے، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے۔ if satisfied that the proposed marriage is necessary، اور اگر وہ یہ اطمینان حاصل کر لیتی ہے، وہ ثالثی کاؤنسل اس بات پہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے، وہ آربیٹریشن کاؤنسل اس بات پہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ یہ جو وجہ بیان کر رہا ہے خاوند کے سے دوسری شادی کی اجازت ملنی چاہیے، اگر وہ بالکل انصاف پہ ہے، حق پہ ہے اور یہ اجازت دینی چاہیے تو اسے اجازت دے دی جائے گی، subject to such condition if any as may be deemed fit the permission applied for۔ تو پھر اگر کوئی شرط مقرر کی جاتی ہے، جو شریعت بھی دو شرائط مقرر کرتی ہے کہ ایک تو اسے عدل کرنا پڑے گا اور دوسرا اس خاوند کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسے یہ واقعی دوسری شادی کی ضرورت ہے اور یہ واقعی وہ حق پہ ہے۔ In deciding the application, the arbitration council shall record its reasons for the decision۔ اور اگر یہ یونین کاؤنسل جو آربیٹریشن کاؤنسل مقرر کرتی ہے جس میں میاں بیوی اور چیئرمین یونین کاؤنسل اور دونوں ریپرزینٹیٹیو موجود ہوں گے، وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں
کہ جی یہ شادی دینی ہونی چاہیے، اسے اجازت ہونی چاہیے، یہ نیچرل ریزن بیان کر رہا ہے، اور اگر شادی کی اجازت نہ دی گئی تو ہو سکتا ہے یہ کسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ کوئی اور اس سے بڑا کوئی نقصان اس خاندان کو پہنچ جائے۔ تو وہ کیا کریں گے، ان وجوہات کو باقاعدہ قلم بند کریں گے، ان رائٹنگ لائیں گے ان ریزنز کو، کہ ہماری یہ وجوہات ہیں، ہم انکوائری کے بعد، گفت و شنید کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ اسے اجازت دے دی جائے، اور وہ ان ریزنز کو لکھیں گے۔ ان دی prescribed manner within the prescribed period and non and on payment of the prescribed fee, prefer an application for revision to the collector concerned, and his decision shall be final and shall not be called in question in any court۔ اور اگر اس فیصلے کے خلاف کسی کو، کسی فریق کو ان دونوں میں سے اختلاف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کرے گا، ریویژن فائل کرے گا کلیکٹر کے پاس، اور پھر کلیکٹر اگر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ فائنل فیصلہ ہوگا، اسے فائنلٹی حاصل ہوگی، اور اس فیصلے کو کسی کورٹ آف لا میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آگے یہ سیکشن 6 کہتی ہے کہ any man who contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall، کہ اگر کسی نے اس سیکشن کی خلاف ورزی کی اور اس نے درخواست نہیں دی اور آربیٹریشن کاؤنسل سے اجازت نہیں مانگی، اور آربیٹریشن کاؤنسل کی اجازت کے بغیر اگر اس نے شادی کر لی ہے، تو پھر اس کو کیا ہوگا، pay immediately the entire amount of the dower whether prompt or deferred due to the existing wife or wives, which amount if not so paid shall be recoverable as arrear of land of revenue۔ تو وہ پھر ایک تو بات اس کو یہ ہوگی کہ وہ اسے پابند بنا دیا جائے گا کہ تم نے وداؤٹ پرمیشن شادی کی ہے، لہٰذا تم پہلی بیوی کا حق مہر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہے تو وہ تم فوراً ادا کرو۔ دوسرا پینل ایکشن اس کے خلاف لیا جائے گا، اور وہ پینل ایکشن کیا لیا جائے گا، on conviction upon complaint be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both۔ اور پھر فوجداری کاروائی اس کے خلاف جو ہے، اگر کمپلینٹ اس کے خلاف دائر کی جاتی ہے کہ اس نے وداؤٹ پرمیشن شادی کر لی ہے، تو اسے 1 سال کی سزا دی جا سکتی ہے قید کی، اور اسے 5,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کا پابند بنایا جا سکتا ہے، یا 5,000 روپے جرمانہ اور سزا اسے دونوں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سیکشن جو 6 تھی، یہ ایک خاوند کو پابند بناتی ہے کہ وہ آربیٹریشن کاؤنسل سے جو ہے وہ اجازت لے گا۔ اس میں ایک غلط فہمی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ بیوی سے کس لیے اجازت لے گا، تو کئی لوگ بیوی سے لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کسی سادے پیج پہ، کسی اسٹیمپ پیپر پہ۔ ٹھیک ہے، اگر وہ لکھ دیتی ہے تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن قانون ایک باقاعدہ پروسیجر آپ کو دیتا ہے کہ یہ سیکشن 6 کی روشنی میں آپ نے باقاعدہ آربیٹریشن کاؤنسل میں جانا ہے، چیئرمین یونین کاؤنسل کے پاس جانا ہے، وہاں پہ باقاعدہ ثالثی کاؤنسل اسٹیبلش ہوگی اور وہ فیصلہ کرے گی۔ اصل میں یہ اجازت آربیٹریشن کاؤنسل سے لی جاتی ہے، ڈائریکٹ بیوی سے نہیں لی جاتی۔ وہاں پہ دونوں آتے ہیں اور دونوں کی بحث اور آرگومنٹس اور ان کا موقف سنا جاتا ہے، کیونکہ شریعت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آیہ مبارکہ کی روشنی میں، اور لا بھی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے 2 گراؤنڈز جو ہیں وہ ثابت کرنے پڑیں گے، بلکہ 3 شرائط جو ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دوسری شادی کی اسے ضرورت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ضرورت کس نیچر کی ہے، وہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ اسے دوسری شادی اس نے کرنی ہے، تو دوسری شادی کو اس نے وہاں پہ اس ضرورت کو وہاں پہ ثابت کرنا ہوگا۔ دوسری بات، کیا وہ عدل کرے گا دونوں بیویوں کے درمیان، یا پہلے سے 2-3 موجود ہیں اور چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے تو ان چاروں کے درمیان وہ عدل قائم کر سکے گا۔ اور جو تیسری شرط ہے اس پہ قرآن پابندی لگاتا ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت آپ کو بیک وقت نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان مرد جو ہے وہ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے یہ جو پہلی 2 شرائط ہیں اسے ہر حال میں ثابت کرنی ہوں گی۔ وہ اگر ہم دیکھیں تو ایک جنرل لا ہے، پرنسپل ہے، پروڈنٹ مائنڈ کو یہ بات اپیل کرتی ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہوتا ہے
اس نے یہ بات ثابت کرنی ہوتی ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں، میں جو موقف اٹھا رہا ہوں اور جو موقف میں اختیار کر رہا ہوں، اس کے بارے میں یہ جو چیزیں جو ثبوت ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مرد آ کے کہتا ہے، ایک خاوند آ کے کہتا ہے کہ میری پہلی بیوی موجود ہے اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے دوسری شادی کی اجازت دی جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس نے دو ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے۔ ایک تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ مجھے واقعی ضرورت ہے، میں دوسری شادی کروں گا، اس ضرورت کو ثابت کرنا ہے۔ دوسری بات اس نے یہ ثابت کرنی ہے کہ میں عدل قائم کروں گا، میں دونوں بیویوں کے درمیان انصاف سے کام لوں گا، میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، نہ معاشی طور پہ اور نہ ہی باقی حقوق و فرائض کے لحاظ سے۔ لہٰذا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ کیسے ثابت کرے گا، اس کو کون سے گواہ چاہیے؟ ایک مرد جب یہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا اور میری یہ ضرورت ہے، تو اس کے لیے کون سا گواہ اور ثبوت ہونا چاہیے کہ ضرورت ثابت ہو جائے؟ ایک مرد جب یہ کہتا ہے کہ میں عدل قائم کروں گا اور میں دوسری شادی مجھے تب کرنی چاہیے، تو کون سا گواہ وہ پیش کرے گا اور کون سا ایسا ثبوت اس کے پاس ہونا چاہیے جو وہ وہاں یونین کاؤنسل میں، ثالثی کاؤنسل کے سامنے ثابت کرے کہ جی میں عدل کرنے والا ہوں، میں ظالم نہیں ہوں؟ اس پہ نہ تو کوئی بھائی گواہ بن سکتا ہے، نہ اس کا والد جو ہے وہ مضبوط گواہ ہو سکتا ہے، نہ وہ خود اس بات کا گواہ بن سکتا ہے۔ تو ایک پروڈنٹ مائنڈ کو یہ بات اپیل کرتی ہے کہ یہ بات پہلی بیوی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، یعنی پہلی بیوی آ کر بتائے گی کہ اسے ضرورت ہے دوسری شادی کی یا نہیں ہے، یعنی پہلی بیوی سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ میرے خاوند کو دوسری شادی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بیوی سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ یہ عدل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ ظلم نہیں کرنے والا، یہ انصاف کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بیوی سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ میرا جو خاوند ہے یہ ظلم نہیں کرتا، یہ خرچہ خوراکہ بھی دیتا ہے، یہ میرے تمام حقوق پورے کرتا ہے، یہ عدل سے کام لیتا ہے، یہ ظالم نہیں ہے، یہ میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور میرا جو خاوند ہے اس کو واقعی دوسری شادی کی ضرورت ہے، اسے اجازت دے دی جائے کیونکہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اب میاں بیوی کے معاملات کو میاں بیوی سے بہتر کوئی تیسرا بندہ جان بھی نہیں سکتا اور وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، لہٰذا اس لیے بیوی کی اجازت کو بھی یہاں پہ یہ آربیٹریشن کاؤنسل کی اجازت، تھرو آربیٹریشن کاؤنسل جو ہے وہ بیوی کا موقف سامنے لانے کے لیے بیوی کو یہاں پہ رول دیا گیا، اور بیوی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اگر اجازت نہیں دیتی، وہاں پہ وہ اگر کہہ سکتی ہے کہ میں اجازت نہیں دیتی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ یہ دونوں دعوے غلط کر رہا ہے، یہ اسے ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ عدل کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن آربیٹریشن کاؤنسل اپنی تحقیق کرے گی، اپنی انویسٹیگیشن کرے گی، اپنی انکوائری کرے گی، پوچھ گچھ کرنے کے بعد دونوں کے معاملات کو سننے کے بعد اگر آربیٹریشن کاؤنسل یہ کہتی ہے کہ نہیں اس کو ضرورت ہے دوسری شادی کی اور یہ عدل کرنے والا بھی ہے، تو وہ اجازت دے دے گی۔ اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ عدل بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ پہلی بیوی کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور یہ اسے ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اجازت نہیں دے گی۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیوی سے اجازت یا یہ آربیٹریشن کاؤنسل میں آ کے وہ اپنا موقف رکھے گی اور وہاں سے یہ اجازت کو لازمی کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس میں جو ہے وہ اس لیے قرار دیا گیا کہ ایپیکس کورٹس کہتی ہیں کہ اس میں بیوی کی رائے کو اگنور کر دینا اس کی حق تلفی ہوتی، بیوی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا، بیوی کی مشورے کو ایک وزن دیا گیا، کیونکہ بیوی ایک گھر میں موجود ہے اور وہی بہتر بتا سکتی ہے، اس سے زیادہ بہتر سٹیٹمنٹ اس معاملے میں کسی کی ریلیونٹ اور ایڈمیزیبل کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ سیکشن شریعت کے خلاف ہے یا اسلام کے کسی اصول کے خلاف ہے، تو اس میں پی ایل ڈی 2000 ایف ایس سی پیج 1 ایک امپورٹنٹ ججمنٹ ہے وفاقی شرعی عدالت کی۔ اس میں فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 جو ہے یہ اسلام کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہے، یہ شرعی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا جو انفرنس ڈرا کیا گیا ہے وہ اسی قرآن کی آیہ مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سے ڈرا کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی بھی بات خلاف اسلام نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاوند
بغیر اجازت کے یہ جو پروسیجر میں نے آپ کو بتایا اڈاپٹ کیے بغیر اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس شادی کی کیا حیثیت ہوگی، اس پہ اس کی کیا لیگیلٹی ہوگی اور کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ تو اس پہ 1995 پی ایل ڈی 1995 لاہور ہائی کورٹ نے پیج 475 پہ، اور اسی طرح 2004 میں سی ایل سی ہے 652 پیج، یہ امپورٹنٹ ججمنٹس ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ میرج اگر وہ وداؤٹ پرمیشن کر لیتا ہے تو ایک اللیگلٹی تو اس نے کمٹ کی ہے، ایک غیر قانونی کام تو اس نے کر لیا ہے، لیکن اس سیکنڈ میرج پہ کسی قسم کی کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، وہ نکاح منعقد ہوگا، اس نکاح کی شرعی قانونی حیثیت مسلمہ ہوگی، اور دوسری شادی وداؤٹ پرمیشن جو ہے وہ ویلڈ ہی ہوگی، وہ اللیگل نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ اسٹیٹ نے ایک لا بنا دی ہے پہلی بیوی کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور معاملات کو جھگڑے سے دور رکھنے کے لیے، اور ایک نیچرل وے اڈاپٹ کر کے دوسری شادی کرنے کے لیے، جو سیکشن 6 کی صورت میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں موجود ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اسے اڈاپٹ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر آپ اسے اڈاپٹ نہیں کریں گے تو دوسری شادی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن آپ نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے، اور اس پہ جو سزا قانون نے مقرر کی ہے 1 سال قید کی سزا، وہ اگر کمپلینٹ آپ کے خلاف دائر کی جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو ملے گی۔ تھینک یو۔